22 کروڑ کا ملک، سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے، لیکن زندگیوں میں فلاح نہیں ہے، زندگیوں میں وہ کامیابی نہیں ہے۔ جب مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز سنے کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور مسجد میں آئے نماز پڑھے لیکن زندگی کامیاب نہ ہو، لا الہ الا اللہ کہے پر زندگی کامیاب نہ ہو، امام زمانہ کو مانے پر زندگی میں خیر نہ ہو، تو پھر اللہ کے وعدوں کا کیا ہو؟ کہ خدا کہے جس نے اس وجود کو مانا اس کی زندگی میں خیر ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی زندگی میں کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، یہ راہ کون سی راہ ہے؟ کامیابی کی راہ ہے۔ پھر یہ بچہ ٹی وی دیکھے، یوٹیوب دیکھے، سوشل میڈیا دیکھے، کرے کامیاب تو اور ہیں جو لا الہ الا اللہ تو کیا اللہ کے وجود کو نہیں مانتے۔ ان کے ملک میں آسائش بھی ہے، امن بھی ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسئلے بھی نہیں، چوری چکاری بھی نہیں، رشوت کا نظام بھی نہیں، اور یہاں اتنی بڑی داڑھی رکھنے کے باوجود بھی بندہ راشی ہو، مسجد میں آنے کے بعد بھی چپل چوری ہو جائیں، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ ہاں؟ تو ایک طرف جب ہم کسی وجود کو مانتے ہیں تو فرق تو نظر آنا چاہیے نا، کہ اگر کوئی امیر المومنین کو مانتا ہے پہلا امام، دوسرا نہیں مانتا، بھائی ان دونوں کی زندگیوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی اللہ کے وجود کو مانتا ہے، کوئی اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، ان دونوں کی زندگیوں میں فرق کیا ہے؟ آج سب کا طرز زندگی ایک بن گیا، کیونکہ ہم زبان سے کہتے کچھ ہیں، ایمان ہمارا کسی اور چیز پر ہوتا ہے۔ کافر بھی ہو تو ایمان ایک چیز پر ہے، مسلمان بھی ہو تو ایمان ایک چیز پر ہے۔ تو جب ایمان کسی اور پر ہو اور زبان پر کلمہ کسی اور کا ہو تو زندگی میں ہمیشہ اثر اس کا نظر آتا ہے جس پر انسان کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ اب پہلا سوال، یہ جوان جسے کامیابی سمجھتا ہے کیا وہ کامیابی ہے کہ نہیں؟ خدا جسے کامیابی سمجھتا ہے کیا وہ کامیابی کیا ہے؟ اصلاً جب ہم دعائیں کرتے ہیں خدا میرے رزق میں اضافہ فرما، تو میرے ذہن میں کون سا رزق ہوتا ہے؟ جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو کہتے اللہم ارزقنی البراءہ، اے خدا مجھے رزق دے، کس کا رزق دے؟ براءت کا رزق دے۔ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد، اے خدا مجھے زندگی چاہیے، کیسی زندگی؟ فرمایا جیسی محمد اور آل محمد کی زندگی تھی۔ اگلا جملہ ومماتی ممات محمد و آل محمد، اے خدا مجھے موت بھی ایسی دینا۔ مطلب میرا جینا میرا جانا دونوں کس کی طرح ہوں؟ محمد اور آل محمد کی طرح ہوں۔ اب میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوال یہ ہے کیا اس طرح جینے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ نہیں؟ جب کہتا ہوں اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد، مجھے حیات محمد عطا کر، حیات علی ابن ابی طالب عطا کر، تو کیا علی کی حیات جیسی زندگی جینے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ نہیں؟ یا میں نے دین کا خلاصہ کر دیا نماز میں؟ آج جب میں لفظ بولتا ہوں عبادت تو آپ کے ذہن میں تصور کیا آتا ہے؟ کہ فلاں بندہ عابد ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا ڈیفینیشن آف عابد ہے؟ عابد وہ ہے جو نماز پڑھے، عابد وہ ہے جو حج پہ جائے، عابد وہ ہے جس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہوں۔ ہم کہتے ہیں یہ عبادت ہے، اور خدا کہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو خلق اسی لیے کیا تاکہ وہ کیا کرے؟ عبادت کرے۔ اور عبادت از اکول ٹو نماز، عبادت از اکول ٹو روزہ، عبادت از اکول ٹو خیر و خیرات۔ میں نے عبادت کو محدود کر دیا چند دن کی ایکٹیویٹیز میں، تبھی وہ عبادت خوارج بھی کر رہے تھے، لشکر یزید والے بھی کر رہے تھے، کہ امام حسین اپنی پوری رات مولا نے مہلت مانگی کہ ایک رات مہلت دو میں تسبیح خدا کروں گا، تو سورہ آل عمران کی 177 اور 178 آیت کی بڑی شدید طریقے سے مولا ورد کر رہے تھے کہ شمر چیخ اٹھا کہ حسین اتنی بار اس آیت کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو آیت یہ تھی کہ خدا کفار کو یہ کہتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے ہے، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا تجھے جو زندگی لمبی دے رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھے مجھے مال زیادہ ملا تو یہ رحمت، زندگی زیادہ ملی تمہارا، اللہ کہتا ہے یہ رحمت نہیں، یہ مہلت ہے، اور یہ مہلت کبھی عذاب بھی بن جاتی ہے۔ کہ صدام جتنا لمبا جیتا وہ عذاب تھا اس کے لیے، یزید جتنا لمبا جیے یہ عذاب ہے اس کے لیے۔ اے شمر اگر تجھے موت نہیں آ رہی، پوری شب عاشور تو زندہ ہے، حسین کے سینے پر بھی سوار ہے، یہ تجھے مہلت دی جا رہی ہے، اور یہ مہلت تیرے لیے کیا بن رہی ہے؟ عذاب بن رہی ہے۔ یہ رحمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے، کیونکہ تو اس مہلت سے فائدہ نہیں لے رہا، اس مہلت سے عبرت نہیں لے رہا۔
تو ہمارے ذہنوں میں جو تصورات ہیں وہ تصورات غلط ہیں. ہم نے عبادت کا تصور بنایا صرف نماز پڑھنا. فلاں بندہ عابد ہے کیونکہ نماز پڑھتا تھا، فلاں بندہ عابد ہے کیونکہ حج میں جا چکا ہے، فلاں بندہ عابد ہے کیونکہ ترتیب سے روزے رکھتا ہے. اب یہاں نماز پڑھ کے دکان پہ اس کا عمل کیسا تھا ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں. یہاں نماز پڑھ کے اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے ہم نے دیکھا ہی نہیں. اچھا جناب، اگر ہم نے آپ کی تعریف اور آپ کی ڈیفینیشن مان لی کہ عبادت از اکول ٹو نماز، روزہ، حج و زکات، تو مجھے یہ بتائیے 24 گھنٹے میں کتنی عبادت کرتے ہیں ہم؟ مشکل سے 17 منٹ کی نماز، سال میں ایک حج، چلو ایک آدھی زیارت. خدا نے تو کہا زندگی کا مقصد ہی عبادت. مطلب میرے 24 گھنٹے کس میں گزرے ہیں؟ عبادت میں گزرے. اب آؤ پریکٹیکلی کیا پاسبل ہے کہ بندہ 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھے؟ پاسبل ہے بندہ 24 گھنٹہ نماز پڑھتا رہے؟ پاسبل ہے کہ بندہ 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتا رہے؟ تو جناب اگر 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ گیا تو بچوں کے لیے کمانے کون جائے گا؟ 24 گھنٹہ ذکر خدا کرتا رہا تو جاب پہ کون جائے گا؟ کاروبار کون کرے گا؟ تو جب آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو خدا بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں جس کو عبادت سمجھ رہا ہوں وہ عبادت اور ہے، خدا جسے عبادت سمجھ رہا ہے وہ عبادت اور ہے. اگر عبادت کو سمجھ جاؤ تو راتوں کو سلمان کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. پھر نبی کی وہ حدیث الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، فرمایا جو بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اس بوڑھے کی مثال اپنے گھر والوں کے لیے ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر نکلا ہے. اب یہ جو روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہو کے ریڑی لگا کے کچھ فروٹ بیچ رہا ہے یہ عبادت کر رہا ہے. شاید تیرے مسجد میں آنے سے اس کی عبادت کیا ہو؟ افضل ہو. یہ پسینہ جو بہا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کے لیے کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. سارے نتیجے آپ نے یہاں تو نہیں دیکھنے. اصل نتائج دنیا کہاں ملتے ہیں؟ آخرت میں ملتے ہیں. تبھی جب ایک مزدور رسول کی خدمت میں آیا، مزدور مطلب گھر بناتا تھا، راستے کا کام کرتا تھا، نبی نے اسے دیکھا پسینے سے شل تھا اور اس کے ہاتھوں کے ناخنوں پہ مزدوری کر کر کے مٹی جمع ہو گئی تھی. عجیب پیاری روایت ہے، فرماتے رسول نے اس کے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اس کے ناخنوں پہ لگی ہوئی مٹی کو اتارا اور مصطفیٰ نے اس مٹی کو بوسا دیا اور فرمایا کہ اس کے بدن سے جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو ٹپک رہے ہیں. تسبیح صرف وہ نہیں کہ ہاتھوں پہ لگی ہو اور بندہ سبحان اللہ کہے، وہ بھی تسبیح ہے کہ جب راہ خدا میں چلتے ہو اور بدن سے پسینہ گر رہا ہے، یہ پسینہ تسبیح الہی کر رہا ہے، یہ خون تسبیح الہی کر رہا ہے، یہ رگوں میں دوڑتا ہوا لہو تسبیح الہی کر رہا ہے. کیوں کہا کہ جب کربلا کے راستے پہ چلتے ہو تو تمہارے پاؤں کی خاک کو ملائک اپنے پروں سے مس کرتے ہیں، کیونکہ یہ چلنا عبادت ہے، یہ راہ عبادت ہے، یہ راہ محنت ہے، یہ آپ کو شبیہ کرب و بلا بنا دیتی ہے. تو فرمایا زندگی اور عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ صرف نماز پڑھے. عبادت ایک کمپلیٹ تصور حیات ہے کہ زندگی ایسے گزاری جائے جیسے رب کو پسند ہے. پھر سانس اندر جائے تو عبادت، سانس باہر بھی آئے تو عبادت. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ، تبھی وہ شخص کہتا ہے کہ موچی تھا. دیکھیے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے لوگ، ہر بندے کی تمنا ہے کہ مجھے امام زمانہ کی کیا ہو جائے؟ زیارت نصیب ہو جائے. لیکن ایک موچی آدمی کہتے میں ان کے دکان پہ بیٹھا تھا اور میری تمنا تھی مجھے امام کی زیارت نصیب ہو. تو کہتا میں نے دیکھا کوئی شخصیت آئی ان کی دکان میں اور انہوں نے اپنا جوتا اتار کے اس موچی کو دیا، کہا کہ میرے جوتے پہ ٹاکا لگا لیں. تو موچی نے کہا آپ تھوڑا صبر کر لیں، 2 جوتے آپ سے پہلے کوئی دے کر گیا ہے، پہلے ان کا حق ہے کہ میں ٹاکا لگا، اور میں نے ان کو وعدہ دیا کہ جناب اتنی دیر میں آپ آ جائیں آپ کے جوتے کو ٹاکا لگ جائے گا. تو انہوں نے کہا مجھے جلدی، آپ ذرا میرے جوتے کو ٹاکا لگا. انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں میں کون ہوں، میری شخصیت کو دیکھیں، میں سید ہوں. سید بزرگوار آپ کا احترام دل و جان پر، لیکن باری ان کی ہے، میں نے کیونکہ ان کو وعدہ دیا ہے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. کہتے سید مسکرائے اور آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئے. کچھ کلام انہوں نے میرے ساتھ کیا اور آخر میں انہوں نے جوتے کو ٹاکا لگایا اور یہ سید بزرگوار چلے گئے. اور اس موچی نے ان کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی. جب دکان سے نکلے
تو موچی میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ کتنے سالوں سے تجھے تمنا تھی کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، ابھی امام آئے بھی تھے اور تو نے امام کو پہچانا بھی نہیں۔ کہا عجیب بندے ہو، مولا جوتا دے رہے اور تم نے 2 جوتوں سے منع کر دیا۔ کہا مولا یہی دیکھنے آئے تھے اور تجھے بتانے آئے تھے کہ میں اپنی زیارت اسے کرواتا ہوں جو اپنے وعدے پہ وفا کرتا ہے۔ کہ خود مولا نے مجھے بتایا کہ یہ عادت تمہاری ہمیں بڑی پسند ہے، اور تمہیں بتلانے کے لیے مولا آئے تھے کہ دیکھو زیارت اسے کروائی جاتی ہے جو بندہ کیا کرے، لمن لا عہد لہ لا دین لہ، جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں ہے۔ تو مسلمان کہلاتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے۔ رسول ہجرت کر کے جا رہے ہیں، امانتیں کفار کی ہیں، علی کو موت کے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں کہ کافروں کو امانتیں کیا کرنا، واپس کرنا۔ یہ تبھی رسالت مآب کو اتنا درجہ ملتا ہے کیونکہ نبی ہے، صاحب امانت ہے، یہ امین ہے۔ تبھی چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر مجھے وہ خنجر دیا جائے، اگر مجھے وہ خنجر دیا جائے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا تھا، میں اس خنجر میں خیانت نہیں کروں گا، جو دے کر گیا ہے اسے ٹائم پہ کیا کروں گا، واپس کروں گا۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ ایسا ہو کہ اغیار بھی انسان سے کیا ہو جائیں، انسپائر ہو جائیں۔ اب کوئی کافر بھی ہے اگر اخلاق کا اچھا ہے، مسلمان کیا ہو جائے گا، انسپائر ہو جائے گا۔ وہ آپ کا بچہ ہو، کسی غیر کا بچہ ہو، وہ سچا ہے اس کی تعریف کرے گا، وہ ایماندار ہے اس کی تعریف کرے گا۔ یہاں تعریفیں صفات کی جاتی ہیں، افراد کی نہیں کی جاتی۔